بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی عالم کا واقعہ بیان کیا جائے گا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گستاخی کو برداشت کیا اور اس برداشت کا نتیجہ کیا نکلا۔ سامعین و ناظرین، قریش مکہ سمیت بہت سے قبیلوں اور نسلوں کے عالم فاضل لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما کر دیکھا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی نشانیاں موجود ہیں۔ طبرانی، ابن حبان، حاکم، بیہقی اور ابو شیخ نے اخلاق النبی کے باب میں اس ضمن میں جہاں کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، وہاں ایک یہودی عالم کے گستاخانہ طرز عمل کا بھی ذکر کیا ہے جو بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے ایسا رویہ اپنانے پر مجبور ہوا تھا۔ زید بن ثانہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھیں۔ صرف دو صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا۔ دوسری صفت، ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند پایا ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن ثانہ مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک پسک کھجور خریدتا ہوں، یعنی 200 کلو گرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہوں، آپ کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تعامل اور بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ ہی نہایت سخت لہجہ میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرأت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ آپ ذرا اللہ کے رسول کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو
سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بدستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا عمر ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا عمر جاؤ اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس لیے اسے 20 سا یعنی 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن ثانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق تبسم کنا ہے۔ بلا شبہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں دیں اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا یعنی وہی جو مشہور عالم ہے؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ بندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے، بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہے۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرہور ہو گئے۔ سامعین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ایک یہودی عالم کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔